بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی 155 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں محمد بن قاسم۔ تو دوستوں، جس زمانے میں مسلمانوں نے ملک عرب سے بحر فاتحانہ قدم نکالا ہے، تو ملک سندھ میں بھی بودھ مذہب کے راجہ حکمران تھے۔ ایرانی شہنشاہی مسلمانوں کے ہاتھوں سے پارا پارا ہوئی تو ایران سردار کچھ فرار ہو کر سندھ، ترکستان، چین کی طرف بھاگ گئے اور مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف ہوئے۔ کچھ مسلمان ہو کر عزت و احترام کے ساتھ اپنے ملک میں زندگی بسر کرنے لگے۔ سو اتفاق سے بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جب قومی اور خاندانی رقابتوں نے ترقی کی تو ان ایرانیوں کو بھی قومی رقابت یاد آ گئی، اور انہوں نے عبداللہ بن سبا اور دوسرے منافقوں کی سازشوں میں بڑے ذوق و شوق سے حصہ لینا شروع کیا۔ ان سازشوں اور مسلمانوں کی خانہ جنگیوں سے ان ایرانیوں کی منصوبوں میں جو سندھ کا اہل چین اور تبت وغیرہ میں جلا وطن ہو کر مقیم اور مخالف کوششوں میں مصروف تھے، اثر نو جان پڑ گئی۔ اور یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کو ایرانیوں کی بدولت کوفہ، بصرہ میں بھی اور ایران اور خراسان کے علاقوں میں بھی بار بار مشکلات کا سامنا ہوا۔ سندھ کا ملک چونکہ بصرہ اور کوفہ یعنی عراق سے نسبتاً قریب تھا اور ایرانی حکومت کی سرحد اس سے ملتی تھی، لہذا زیادہ تر شرارت پیشہ ایرانیوں کا مامن ملک سندھ ہی بنا ہوا تھا۔ اسلامی فتوحات کے سیلاب کو دیکھ دیکھ کر سندھ کا راجہ خود بھی ایرانیوں کی بربادی سے متصاف اور اس امر کا کوشاں تھا کہ کسی طرح ایرانی اپنی سلطنت پھر قائم کر سکے۔ چنانچہ ایران کے آخری بادشاہ نے میرکا نہاوند کے بعد کئی مرتبہ فوجیں جمع کر کے مسلمانوں کا مقابلہ کیا، تو ان مقابلوں اور مارکوں میں سندھ کی امدادی فوج شاہ ایران کے ساتھ ضرور ہوتی۔ ایران کی فتح جب برباد ہوئی تو سندھ کے راجہ نے اپنے سرحدی ایرانی صوبوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، اور مغلوب اور مفتوح ایرانیوں نے کرمان اور بلوچستان وغیرہ کے صوبوں کو بغوشی سندھ کے راجہ کو سپرد کر دیا تاکہ وہ مسلمانوں کے قبضے میں نہ جا سکے، اور اس کے معاوضہ میں سندھ کے راجہ کی حمایت ان کو حاصل رہے۔ یہ باتیں محرک اس امر کی تھیں کہ مسلمان سندھ پر حملہ کر کے سندھ کے راجہ کو درست کریں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایران اور خراسان پر مکمل قبضہ نہ ہونے پایا تھا کہ اندرونی فسادات شروع ہو گئے تھے اور سندھ کی طرف کوئی توجہ نہ ہو سکی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اندرونی خرخشوں سے نجات حاصل کر کے بیرونی ممالک کی طرف توجہ کی، اور اس کے زمانے میں سندھ کے راجہ سے وہ صوبے جو ایرانی سلطنت کا جز تھے واپس لینے کی کوشش کی گئی۔ اس سلسلے میں معمولی چھیڑ چھاڑ سندھی فوجوں سے ہوئی، لیکن ان کے بعد یزید کی حکومت میں پھر وہی اندرونی فسادات واپس آ گئے اور مسلمان بیرونی علاقوں کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ عبد الملک کے زمانے میں پھر مسلمانوں کو بیرونی ممالک کی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہ ملا، اور حجاج نے مشرقی ممالک کا وائسرائے تھا۔ سندھ کے مقابلے میں افغانستان اور بدخشاں کے حاکم رتبیل کے سرکوبی کو اس لیے مقدم سمجھا کہ وہ خراسان کے اسلامی صوبہ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ چنانچہ حجاج کو زیادہ تر توجہ رتبیل اور اس کے وجہ سے بخارا وغیرہ کی طرف متوجہ رہی۔ حجاج کی گورنر قتیبہ نے ملک چین تک کے سرگوشوں کو سیدھا کرنے میں کارہائے نمایاں دخلایا۔ اس کے بعد سندھ کا ملک ہی ایک ہی ایسا ملک تھا کہ مسلمان سندھیوں سے اپنے حقوق واپس لینے اور سندھ کے راجہ کو آئندہ کے لیے درست رکھنے کی غرض سے اپنی طاقت اور ستوت کا نمونہ دکھاتے، لیکن ابھی مسلمان اس ضروری کام کو اپنی طرف سے شروع نہ کرنے پائے تھے کہ خود سندھ کے راجہ نے مسلمانوں کو اپنے ملک پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ کچھ مسلمان سوداگر جزیرہ سرندیب میں یہ حالت صبر فوت ہو گئے تھے۔ ان کے یتیم بچے اور بیوہ عورتیں جو اس جزیرہ میں رہ گئی تھی، ان کو سرندیب کے راجہ نے حجاج بن یوسف شکفی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کی عنایت و مہربانی اپنی طرف متبل کرانے کے لیے بہترین ذریعہ سمجھا۔ سرندیب کا راجہ مسلمانوں کی فتوحات کا حال سن کر پہلے سے مرعوب اور اپنی نیاز مندی کے اظہار کے غرض سے
کسی ذریعہ اور ہیلا کا متلاشی تھا۔ چنانچہ اس نے ان یتیم بچوں اور بیووں کو بڑی تعظیم و اکرام کے ساتھ اپنے متمندوں کے ساتھ اپنے خاص جہاز پر بٹھا کر حجاج کے پاس روانہ کیا۔ بہت سی قیمتی تحفے اور ہدیے حجاج اور خلیفہ ولید کے لیے بھیجے، اور ان یتیموں اور بیواؤں سے امید رکھی کہ یہ ضرور میری تعریف حجاج سے کریں گے۔ یہ کشتیاں سرادیب سے روانہ ہو کر ساحل کے قریب قریب سفر کرتے ہوئے خلیج فارس کی طرف روانہ ہوئی کہ وہاں سے خشکی پر اتر کر یہ لوگ مہا تحفہ و ہدیہ حجاج کی خدمت میں کوفہ میں پہنچیں گے۔ راستے میں بادل مخالف کے طوفانوں نے ان کشتیوں کو سندھ کی بندرگاہ دیبل میں لا ڈالا۔ یہاں سندھ کے راجہ مسمی راجہ دہر کے سپاہیوں نے ان کشتیوں کو لوٹ لیا اور سواروں کو قید کر لیا۔ یہ حال جب حجاج کو معلوم ہوا تو اس نے سندھ کے راجہ کو لکھا کہ وہ کشتیاں ہمارے پاس آ رہی تھی، تم لٹیروں کو قرار واقعی سزا دو اور کشتیوں کا آدمیوں کو سامان مسروقہ ہمارے پاس بھیج دو۔ یہاں سے راجہ نے حجاج کو نہایت مغرورانہ اور نامقبول جواب لکھا۔ حجاج نے اول عبداللہ اسلمی کے 6000 فوج کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ کیا۔ عبداللہ سندھ میں پہنچ کر راجہ دہر کی فوج کا مقابلہ کرتا ہوا مارا گیا اور یہ مہم ناکام رہی۔ دوسری مرتبہ حجاج نے بدیل نامی سردار کو معمور کیا، وہ بھی 6000 فوج لے کر دیبل تک پہنچ گیا، مگر راجہ جے سب کے مقابلے میں لڑتا ہوا گھوڑے سے گر کر شہید ہوا۔ اس خبر کو سن کر حجاج کو اور بھی زیادہ ملال ہوا۔ تیسری مرتبہ اس نے محمد بن قاسم کو، جو اس کا داماد بھی تھا اور صرف 17 سال کی عمر کا نوجوان تھا، 6000 شامی فوج کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ کیا۔ محمد بن قاسم کے ساتھ اس مرتبہ شامی سپاہی اس لیے بھیجے گئے کہ حجاج کو اس بات کا شبہ تھا کہ عراقی اور ایرانی سپاہی سندھیوں سے ساز باز رکھتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے اول صوبہ مکران، جس پر سندھیوں نے قبضہ کر رکھا تھا، سندھ کو فتح کر کے سندھیوں کو بھگا دیا۔ دیبل پر آیا، اس کو فتح کیا، نارون اور برمنا آباد کی طرف بڑھا۔ راجہ دہر کے پاس نہ صرف ایرانی لوگ ہی پناہ گزین تھے، بلکہ بہت سے عرب لوگ بھی جو خلیفہ وقت یا امال خلافوں سے باغی ہو کر بھاگے تھے، سندھ میں راجہ دہر کے پاس پناہ گزین تھے، اس لیے بھی سندھ پر حملہ ناگزیر تھا۔ راجہ دہر نے مقابلہ کیا اور مارا گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے یک بعد دیگر سندھ کے شہروں کو فتح کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ تمام ملک سندھ اور ملتان اس کے ہاتھ میں فتح ہوا۔ سندھ کی فتح میں حجاج کی توجہ پورے طور پر محمد بن قاسم کی طرف متوجہ رہی۔ وہ روزانہ خبریں منگواتا اور روزانہ محمد بن قاسم کو ہدایات بھیجتا۔ محمد بن قاسم نے اپنے آپ کو سندھی کے لیے نہایت شفیق اور رحم دل، فاتح اور رعایا پر پرور حکمران ثابت کیا۔ اس نوجوان فتح مند نے جس رواداری اور بردباری، سیر چشمی اور لطف عطا کا اظہار کیا، اس کی مثالیں تاریخ عالم میں بہت کم دستیاب ہو سکتی ہیں۔ محمد بن قاسم کے فتوحات سندھ کا مفصل حال تاریخ ہند میں لکھا جائے گا۔ محمد بن قاسم ملتان کو فتح کر چکا تھا۔ اس کے پاس حجاج کی فوت ہونے کی خبر پہنچی، مگر اس نے اپنے فتوحات کا سلسلہ برقرار جاری رکھا اور سندھ 96 تک بندر صورت سے لے کر ملک کشمیر تک تمام مغربی ہندوستان کو مفتوح محکوم کر لیا گیا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔